بتائیں کہ محمد اور آل محمد اور اصحاب محمد علیہم السلام اجمعین انہوں نے کون سی جھنڈیاں لگا کے تو میلاد منایا؟ کون سے جلوس نکالے ہیں؟ چلیں لائٹنگ تو آج کے زمانے کی ہے، لیکن جھنڈیاں، جھنڈے، جلوس، یہ سارے معاملات تو اس زمانے میں بھی ہو سکتے تھے۔ مولا علی کیا ہر سال میلاد مناتے تھے اس طریقے پہ جس طرح آپ مناتے ہیں؟ تو وہ فوراً چٹا جواب بھی آپ کو دیں گے، وہ کہیں گے یہ تو بعد میں شروع ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنگ کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اس جنگ میں بہت سارے حفاظ یعنی قرآن کے حافظ یہ شہید ہو گئے ہیں، تو اگر آپ قرآن پاک کو ایک جگہ پر جمع کر کے لکھوا لیں تو یہ بہت اچھا ہوگا، کیونکہ اس وقت تک جو قرآن پاک تھا وہ باقاعدہ اس طرح جو بک فارم ہوتی ہے اس میں نہیں تھا، کتابی صورت میں نہیں تھا لکھا ہوا، باقاعدہ ایک جگہ پر نہیں تھا۔ جب قرآن کی کوئی آیت یا صورت نازل ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی صحابی کو بلاتے، وہ کسی پتے پر، کسی درخت کی چھال کے اوپر، کسی پتھر پر، صاف ستھری ہڈی کے اوپر اسے لکھ لیا کرتا تھا، محفوظ کر لیتے تھے۔ لیکن کچھ کہاں رکھا ہوا تھا، سینوں میں قرآن موجود تھا، یاد رکھا ہوا تھا صحابہ نے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور خلافت تھا، جنگ ہوئی اور اس میں بہت سارے حافظ شہید ہو گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ آپ قرآن اگر ایک جگہ پر جمع کروا لیں، کیونکہ یوں اگر حافظ جاتے رہے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ کیا ارشاد فرمایا کہ وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ یہ صحیح بخاری شریف کی میں حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یعنی وہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا کہ اس پورے قرآن کو ایک جگہ پر جمع کر دیتے، کتابی صورت اس کی بنا دیتے، کتاب کی طرح بنا دیتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہے واقعی ایسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، لیکن فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں بارگاہ ابوبکر صدیق میں کہ واللہ ھذا خیر، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا لیکن ہے بہت اچھا کام، اللہ کی قسم یہ کام بہت اچھا ہے، خیر اور بھلائی والا ہے۔ گفتگو ہوتی رہی یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یہ بات سمجھ آئی کہ واقعی یہ ہونا چاہیے۔ تو ان دونوں نے حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر قرآن پاک لکھنے والوں میں سے ایک تھے، جن کو کاتبین وحی کہتے ہیں، وحی کی باتیں یہ لکھا کرتے تھے۔ تو ان کو کہا کہ آپ جو ہے وہ چند افراد کے ساتھ مل کر یہ سارا قرآن جو مختلف جگہوں پر موجود ہے، مختلف صحابہ کے پاس موجود ہے، اس کو ایک جگہ جمع کر لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ وہ کام کیسے کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ آپ دونوں وہ کام کیسے کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ تو اس پر ان دونوں حضرات نے ان سے کہا کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا، واللہ ھذا خیر، لیکن اللہ کی قسم کام بہت اچھا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اس کام پر تیار ہوئے اور صحابہ کی کمیٹی بنی جس نے باقاعدہ اس قرآن مجید فرقان حمید کو ایک جگہ پر جمع کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور تک یہ جمع ہوتا رہا مختلف انداز۔ اب یہاں پر آپ جو مشہور و معروف ایک گفتگو ہوتی ہے، اعتراض ہوتا ہے کہ جی یہ کام رسول اللہ نے نہیں کیا، یہ کام تو صحابہ نے نہیں کیا، تو پھر آپ کیسے کریں گے؟ تو حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہیں، انہوں نے عقدہ ہی حل کر دیا، مسئلہ ہی حل کر دیا کہ ایسا کوئی اصول، کوئی قانون نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر کسی وجہ سے کوئی کام نہ کرے تو وہ ناجائز و حرام نہیں ہوتا۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام نہ کریں تو اس کو ناجائز و حرام نہیں کہا جاتا۔ ہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کام کے کرنے سے منع کرتے یا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے خلاف ہو تو بالکل وہ منع ہو جائے گا، اس کی کوئی اجازت نہیں ہوگی۔ اسی صحیح بخاری شریف میں
حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چاش کی نماز پڑھی ہی نہیں، کبھی چاش کی نماز پڑھی ہی نہیں۔ اب وجہ کیا ہے؟ آگے میں جملہ بتاتا ہوں جو اصل ہمارا عقیدہ اور نظریہ جس دلیل سے ثابت ہوتا ہے۔ پہلے اب بات کو سمجھیں، کیا فرما رہی ہیں؟ کبھی چاش کی نماز پڑھی ہی نہیں۔ وجہ کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی چاش کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاش کی نماز پڑھی ہے اور چاش کی نماز پڑھنے کی فضیلت بیان کی۔ یہ جو ہم سورج طلوع ہونے کے بعد، فجر کی نماز کے بعد جب سورج نکل آتا ہے اس کے 20 منٹ کے بعد جو وقت شروع ہوتا ہے اس میں نفل پڑھتے ہیں، اشراق چاش کی نماز، تو چاش کی نماز کے فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چاش کی نماز پڑھی ہی نہیں۔ لیکن ان کا فرمانا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کے اپنے علم کے مطابق ہے، دیگر صحابہ اکرام علیہم رضوان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چاش کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاش کی نماز پڑھی ہے اور اس کی یہ فضیلت بیان کی ہے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا نہیں تھا، سنا نہیں تھا، تو آپ نے بیان کیا۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ آپ کیا فرما رہی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی چاش کی نماز نہیں پڑھی، لیکن اگلا جملہ دیکھیں، آپ فرماتی ہیں لیکن میں پڑھتی ہوں، وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا، میں چاش کی نماز ادا کرتی ہوں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ وہ کیسے چاش کی نماز پڑھ رہی ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھی؟ خود بیان کر رہی ہیں کہ نہیں پڑھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن میں پڑھتی ہوں۔ تو اگر وہ کام کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو اور وہ نہ کرنے کی وجہ سے ناجائز ہو جاتا ہو، تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ عمل ناجائز ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو خلافت کا دور تھا اس کے آدھے حصے میں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے 10 سال جو پورے گزارے مدینہ منورہ میں، وہ پھر اس کے بعد تقریباً 2 سال سے کچھ عرصہ زائد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت رہا وہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت کے 10 سال وہ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا آدھا حصہ یعنی تقریباً 6 سال۔ اس میں جمعے کی اذان ایک ہی ہوتی تھی، یہ واضح طور پر حدیث کی صحیح کتابوں کے اندر موجود ہے، صرف ایک اذان ہوتی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ لوگ دور دور تک پھیل گئے ہیں اور جو اذان مسجد کے اندر دی جاتی ہے، مسجد کے دروازے پہ دی جاتی ہے، اس کی وجہ سے لوگ وقت پر پہنچ نہیں پاتے، ان کو اطلاع نہیں ملتی، ظاہر گھڑیاں تو تھی نہیں، وقت تو اس زمانے میں اس انداز کا تھا نہیں، تو اب وہ اعلان کر کے ہی بلایا جاتا تھا، جب بھی نماز کا وقت ہوتا تو اعلان ہوتا تھا، اذان ہوتی تھی، لوگ پہنچ جاتے تھے۔ تو اب اذان دی جاتی تو ایک اذان جب دی جاتی تو لوگ اطلاع نہیں ملتی تھی، تو آپ نے پھر دوسری اذان کا اعلان کروایا کہ اب سے 2 اذانیں دی جائیں گی، ایک اذان جب دی جائے گی تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا، لوگ جب پہنچ جائیں گے مسجد کے اندر اب جمعے کے لیے دوسری اذان دی جائے گی۔ اور آج ساری دنیا کے اندر یہ رائج ہے، تو آپ کو پوچھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا، شیخین نے یہ کام نہیں کیا، خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عرصے تک یہ کام نہیں کیا، لیکن اس کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہ تقاضا کرتی ہے کہ یہ کام کیا جائے، تو یہ کوئی اصول نہیں ہے، کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ کوئی کام اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ کریں یا صحابہ اکرام علیہ رضوان نہ کریں تو وہ ناجائز ہو جاتا ہے۔ حدیث کی سب سے مشہور کتاب جو تھوڑا سا پڑھتا ہے اسے معلوم ہے کون سی ہے، صحیح بخاری شریف۔ کتاب اللہ کے بعد سب سے جو مشہور کتاب ہے وہ کون سی ہے؟ بخاری شریف ہے، ٹھیک ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہ صحابی ہیں، نہ تابعی ہیں، اور نہ ہی تبع تابعی ہیں۔ آپ کی ولادت جو ہوئی ہے وہ سن 194 میں ہوئی ہے، 194 ہجری کے اندر، اور آپ کا انتقال جو ہوا ہے وہ 256 ہجری کے اندر ہوا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف لکھی، آپ کو پتہ ہے کیسے لکھی، کتنے عرصے میں لکھی؟ 16 سال کے عرصے میں لکھی، اور بخاری شریف کے اندر ایک قول کے مطابق 7275 حدیثیں ہیں، 7275 حدیثیں، 7275 حدیثیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد میں نے 2 رکعت نفل پڑھے،
نفل پڑھنے کے بعد میں نے اللہ کی بارگاہ میں استخارہ کیا اور اس کے بعد میں نے وہ حدیث مبارکہ لکھی. یعنی اس کو لکھتے ہوئے امام بخاری نے 7275 مرتبہ غسل کیا، 7275 مرتبہ آپ نے نفل پڑھے اور اتنی ہی مرتبہ آپ نے استخارہ کیا. اور بعض علماء کے مطابق 9000 سے زیادہ حدیثیں بنتی ہیں بخاری شریف کے اندر. تو اب آپ بتائیے، نہ یہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ تبع تابعین نے کیا، تو جو بخاری شریف سب سے مشہور کتاب اور سب سے بہتر کتاب اور مستند کتاب مانی جاتی ہے، اس کے لکھنے کا طریقہ وہ ہے کہ جو صحابہ سے ثابت نہیں ہے. تو اگر کوئی کہے کہ امام بخاری نے بدعت والا کام کیا ہے، برائی والا کام کیا ہے، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ کوئی جواب نہیں ہے. تو اس کا جواب یہی ہے کہ کوئی کام بھی صحابہ کا نہ کرنا، تابعین کا نہ کرنا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتا کہ وہ ناجائز ہو. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک نہیں 20 حدیثیں ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الحرام الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما احرم اللہ فی کتابہ وما سکت عنہ من غیر نسیان فہو عفو. یہ سیاہ ستہ کی حدیث سے مبارکہ ہے. ارشاد فرمایا کہ حرام وہ ہے کہ جو اللہ نے اپنی کتاب میں حرام کر دیا، یعنی اس کے حرام ہونے کے اصول بیان کر دیے، قاعدے بیان کر دیے، ضابطے بیان کر دیے، وہ حرام ہے. اور حلال وہ ہے کہ جو اللہ نے اپنی کتاب کے اندر حلال کر دی، یعنی اس کے اصول اور ضابطے بیان کر دیے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. اس کے بعد فرمایا کہ جس کو بغیر بھولے، کیونکہ اللہ بھول سے پاک ہے، بغیر بھولے اللہ پاک نے جس پر کچھ بھی نہیں فرمایا، سکوت اختیار فرمایا، کچھ بھی نہیں کہا، فرمایا فہو عفو، وہ تمہارے لیے معاف ہے، تمہارے لیے معاف ہے. اور صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من سنّ سنتا حسنتا فی الاسلام فلہ اجرہا واجر من عمل بہا، کہ وہ شخص کے جو اسلام کے اندر کوئی اچھا کام ایجاد کرے اس کے لیے اس کا اجر ہے، اور جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے اللہ پاک اس بندے کو اس کا اجر عطا فرمائے گا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول ارشاد فرمایا. ہاں یہ ضروری ہے کہ جو کام بھی ہوگا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے دائرے میں ہوگا. کوئی بھی ایسا کام کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ٹکراتا ہوگا وہ اس کو رد کر دیا جائے گا، اس کو چھوڑ دیا جائے گا، وہ کام کبھی بھی اختیار نہیں کیا جائے گا. تو بعض لوگ کہتے ہیں میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے، کہاں لکھا ہوا ہے میلاد منانا؟ تو دلائل تو بہت سارے ہیں، لیکن کسی نے جواب بڑا خوبصورت دیا. جب پوچھا گیا کہ میلاد منانا کہاں لکھا ہوا ہے، تو جواب یہ دیا کہ یہ عاشقان رسول کے نصیب کے اندر لکھا ہوا ہے، اللہ پاک نے نصیب میں لکھ دیا ہے. تو میلاد منانا یہ اللہ پاک سے ثابت ہے. میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ مسجد میں بیٹھے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کی صورت میں اور نثر کی صورت میں ہم فضائل بیان کرتے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، ولادت ہوئی، اللہ پاک نے یہ فضیلتیں، یہ کمالات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. یہ محفل سب سے پہلے خود اللہ پاک نے سجائی ہے. سورہ آل عمران میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اے محبوب اس وقت کو یاد کیجئے جب اللہ نے تمام نبیوں سے اس بات کا پختہ وعدہ لیا. سارے انبیاء موجود ہیں، ان کی روحیں موجود ہیں، ابھی جسم بھی نہیں بنے ہیں، دنیا میں آئے بھی نہیں ہیں، ان کی روحیں موجود ہیں. ان سے اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ان سے پکا وعدہ لیا اللہ نے. کیا وعدہ لیا؟ کہ میں نے تمہیں کتاب اور حکمت دی، یعنی تمہیں نبی بنایا. پھر اس کے بعد اللہ پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرماتا ہے کہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن. پھر اس کے بعد تمہارے پاس ایک عظیم الشان رسول تشریف لائیں گے. اللہ پاک بیان فرما رہے کہ آنے والے ہیں تمہارے پاس ایک رسول، بڑے عظیم الشان رسول، اور یہی ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں، عظمت و شان ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو جب وہ تمہارے پاس تشریف لے آئے، تمہارے پاس موجود کتابوں کی تصدیق کریں، تو ضرور ضرور ان پر ایمان لانا اور ضرور ضرور ان کی مدد کرنا. تو یہ میلاد کی محفل تو تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے بارے میں خود اللہ پاک انبیاء کرام علیہ السلام کو بتا رہا ہے. صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے. پوچھا آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں اس میں؟ تو ارشاد فرمایا کہ فیہ ولدت، یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی. یعنی خوشی اللہ پاک نے، ولادت کی نعمت اللہ پاک نے عطا فرمائی، تو روزہ رکھ کے اللہ پاک کا شکر ادا کر رہے ہیں. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب حسن المقصد کے اندر ایک روایت بیان کرتے ہیں، حدیث پاک بیان کرتے ہیں جو حدیث کی کئی کتابوں کے اندر موجود ہے. اور
علماء نے پوری کتابیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی، آج کے نہیں صدیوں پرانے علماء نے کتابیں لکھی میلاد کے ثبوت کے اوپر اور دلائل کے اوپر. ان میں سے امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد، آپ جب مدینہ منورہ میں تھے تو آپ نے اپنا عقیقہ کیا. بچے کی ولادت ہوتی ہے تو بچے کی ولادت کے بعد ولادت کی خوشی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ عقیقہ کرتے ہیں کہ اللہ نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے، یہ نعمت ملنے کی خوشی میں ہم عقیقہ کرتے ہیں. حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عقیقہ آپ کے دادا جان نے کر دیا تھا، لیکن اعلان نبوت کے بعد دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ فرمایا. علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ یہ اپنی ولادت کی نعمت کی خوشی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور یہ دلیل اس بات کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ولادت کی خوشیوں کو منایا ہے، اور یہی کام ہم کر رہے ہوتے ہیں. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، قرآن کی آیت ہے کہ ان کی تعظیم کرو، ان کی تکریم کرو. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ہر وہ کام کہ جو دائرہ شریعت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے کیا جائے وہ اس آیت مبارکہ کے تحت آتا ہے. اس آیت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے بندہ کہ جو کام بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے لیے کرے گا تو الحمدللہ سارے کام ہمارے یہ شریعت کے دائرے کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں، اور جہاں نہیں ہو رہے تو وہاں پر ہم اس کو پذیرائی نہیں کرتے، اس کو ہم منع کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہم سختی کے ساتھ منع کرتے ہیں کہ عورتوں کو بالکل بھی جلوس کے اندر نہیں آنا چاہیے، بالکل غلط ہے ان کا آنا، منع کیا جائے گا ان کو آنے سے. جب ہم مسجد میں آنے سے منع کرتے ہیں تو میلاد کے جلوس میں آنے کے کہاں اجازت دیں گے؟ اگر کوئی ڈھول ڈھمک کے بجاتا ہے، کوئی میوزک بجاتا ہے، کوئی فائرنگ کرتا ہے تو بالکل بھی اس کی اجازت نہیں ہے، منع کیا جائے گا اس کو کہ غلط کر رہے ہیں آپ. کوئی اور غلط کام اس کے اندر شامل کرتا ہے تو وہ غلط کام غلط ہو جائے گا. شادی کرتے ہی نہیں کرتے سارے، سب نے شادی یا تو کی بھی یا کرنی ہوگی یا کروانی ہوگی آگے. تو شادی تو سنت مبارکہ ہے نا، کم از کم یہ تو ہم کہتے ہی ہیں نا سب کو کہ شادی سنت ہے، یہ دینی کام ہی ہے. لیکن شادی کے اندر کون کون سی خرافات نہیں ہوتی؟ صرف ایک نکاح کی، جو اب تو نکاح میں بھی بہرحال طرح طرح کی خرافات شروع ہو گئی. این نکاح کی خطبے کے موقع پر ہی خلاف شرع کام لوگوں نے کرنا شروع کر دیے. لیکن اس کے علاوہ کون سی شادی ہوتی ہے آج کل کے جس کے اندر خلاف شرع کام نہیں ہوتا؟ تو کیا کہا جائے گا؟ شادیاں بند کر دیں، شادی کرو ہی نہ. پھر آگے یہی کہیں گے نا کہ جو غلط کام اس کے اندر شامل ہے اس کو ختم کریں، شادی کو برقرار رکھیں. شادی کرنے سے کوئی بھی نہیں رکے گا. تو وہ شادی خوشی کو بولتے ہیں. شادی کا اگر لغت کے اندر ڈکشنری کے اندر آپ معنی دیکھیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوشی، شادیاں منانا، خوشیاں منانا. تو وہ بھلے شادی ہم اس سے بھی منع نہیں کریں گے، وہ والی شادی بھی آپ کریں، وہ منع نہیں ہے آپ کو، وہ کرتے رہیں، لیکن یہ والی شادی ہم کبھی بھی نہیں روکیں گے. ٹھیک ہے؟ اس کے اندر آنے والی جو خرابیاں ہوں اس کو ہم رد کریں گے، اس کو منع کریں گے، لیکن یہ شادی ہم تا قیامت مناتے رہیں گے. قبر میں بھی منائیں گے اور انشاءاللہ میدان محشر میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مناتے ہوئے جائیں گے. یہ کبھی نہیں رک سکتا. تو بعض لوگ اس حوالے سے گفتگو کرتے رہتے ہیں، پوچھے کہاں لکھا ہوا ہے میلاد منانا؟ سیدھا جواب دے دے ہمارے نصیب کے اندر لکھا ہوا ہے. تمہارے نصیب کے اندر نہیں لکھا ہوا تم نہ مناؤ، ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہے منائیں گے. جہاں تک دلیلوں کی بات ہے تو دلائل الحمدللہ قرآن و حدیث سے ہم نے نہیں، ہم سے سینکڑوں سال پہلے علماء اپنی کتابوں کے اندر لکھ کر جا چکے ہیں. رب العزت جل وعلا ہم سب کے عقیدے اور نظریے کی حفاظت فرمائے اور ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے کام ہمیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.